ہمارا موضوع لاہور ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی زد میں. کل ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے اندوہناک واقعہ ہوا ہے کربلا گام شاہ میں. عزاداران علی جب پہنچے ہیں کربلا گام شاہ کے سامنے تو پہلے وہاں پہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت کریکر کا دھماکہ کیا گیا ہے، اور جب لوگ جو ہیں ایک بھگدڑ کی صورت میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو دو مختلف سپاٹس کے اوپر خودکش بمبار دھماکے کیے گئے. یہ اب تک کی سرکاری اطلاع ہے. 36 افراد شہید ہوئے، جہاں بحق ہوئے اس واقعے کے اندر، اور تقریباً 250 کے قریب زخمی ہیں، اور جن میں سے بیشتر وہ ہیں جو کہ بھگدڑ کے اندر لوگوں کے نیچے بھی آ کے کچلے گئے. یہ وہ ایسا انسیڈنٹ ہے. اسی طرح کا ایک سملر انسیڈنٹ کراچی میں کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ایتھنک کلر، لیکن وہاں پہ جذبات کو قابو میں رکھا گیا اور نتیجتاً وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لاہور جو تھا وہاں پہ جذبات ابل پڑے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوور مال تھانے کے اوپر بھی کچھ شرپسند عناصر نے حملہ کیا اور وہاں پہ آگ شاگ لگائی. یہ جو واقعہ ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ پوری حکومت جبکہ پوری طرح مصروف ہے فلڈ کی ایکٹیویٹیز کے اندر، اور ایک دشمن نے ہماری کمر پہ پھر وار کیا ہے. اس پہ بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، لا منسٹر ہیں، اور اس حوالے سے کل سے کافی زیادہ اطلاعات ان کے پاس ہیں، ان سے بات کریں گے. اور اشر رحمان صاحب، ایڈیٹر، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان، اور تجزیہ کار ہیں سیاسی حالات پہ اور سیکٹیرین ایشوز کے اوپر بھی کافی زیادہ نظر رکھتے ہیں. اور آگے تشریف رکھتے ہیں علامہ حسین اکبر صاحب. آپ جو ہیں وہ سربراہ ہیں تحریک حسینیہ پاکستان کے، ادارہ منہاج الحسین کے، وفاقی شرعی عدالت کے بھی ساتھ بھی ایسوسیٹ رہے ہیں، اس کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. علامہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. علامہ صاحب، ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں. اس وقت وار اگینسٹ ٹیرر ہے، ہمارے گھر کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے. اس صورت کے اندر آپ کے خیال میں، جو کل میں نے بھی کچھ تھوڑا سا آبزرو کیا ہے، پہلے جب جلوس نکلتا ہے تعزیہ کا تو اس میں آپ کے والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں، پولیس ساتھ میں والنٹیئرز. کل والنٹیئرز نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف نشاندہی فرمائی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 30 سال سے تو میں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں. تقریباً اس کی تاریخ جو ہے وہ 400 سال تک جا پہنچتی ہے اس جلوس کی. ویسے تو 1300 سال تک وہ الگ بات. میں صرف اس موچی دروازے کی اور لاہور کے کربلا گام شاہ تک اختتام پذیر ہونے کے حوالے سے اس جلوس کی بات کر رہا ہوں. ہمیشہ جب سے فرقہ واریت کے حوالے سے پاکستان میں یہ فسادات کا سلسلہ شروع کرایا گیا، لاہور 86 میں فسادات کی زد میں آیا، تو اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ ان حساس پروگراموں کو لاہور انتظامیہ نے ہمیشہ مقامی رضاکاروں سے، مقامی لیڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک میٹنگ کر کے پلاننگ کی. یہ پہلا موقع تھا کہ اس جلوس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، نہ امن کمیٹیوں کو اس میں کال کیا گیا، نہ شیعہ علماء کو، نہ شیعہ بانیان کو، نہ عزاداروں کو. پہلے یہی ہوتا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر اپنے ورکروں کو شامل کر مراد آپ پولیٹیکل لیڈرشپ لے رہے ہیں یا ڈی سی اوز؟ اب اس میں دیکھو یہ ذمہ داریاں مرحلہ وار تو آخر تک چلی جاتی ہیں نا. اوکے. اب یہ نہیں کمشنر یا ڈی سی او اگر ایک کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پہ ہم نہیں ڈال سکتے. ظاہر ہے کہ صوبے کا سربراہ تو وہ ہے. صحیح. تو لہٰذا اس حوالے سے اب کس نے کوتاہی کی ہے، کون کتنا ہے، لیکن ایک سربراہ، لیکن کوارڈینیشن نہیں ہوئی. اس دفعہ میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوئی. انتظامیہ نے میٹنگ کال نہیں کی. سی سی او لاہور نئے آئے تھے، ایس پی صاحبان نئے آئے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ حالات و واقعات کو سامنے رکھ کے میٹنگ کرتے، اور ہمارے رضاکار جو ہمیشہ کی طرح ان موقعوں پر کھڑے ہوتے تھے ان کو ساتھ کھڑا کیا جاتا، اور یہ صورتحال ہوتی تو میں سمجھتا کہ یہ معاملہ شاید اس طرح کا نہ ہو پاتا. لیکن اس سلسلے سے اگنور کیا گیا. آپ نے بالکل صحیح فیل کیا اور ایسے ہوا ہے. بالکل. میں جو فیلنگ لے رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ جینوائن ہے. جو میری پہلی فیلنگ، آپ نے بالکل صحیح ہے، یہ رضاکار نہیں تھے. ہم واپس آتے ہیں آپ کی طرف. اشر صاحب، یہ ہر دفعہ دھماکہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کے انالیسس کرتے رہتے ہیں. جو تقریب کار ہیں نئے رنگ کے ساتھ آتے ہیں ہر دفعہ. اس دفعہ دیکھیں طریقہ واردات بدلا ہوا ہے. پہلے لوگوں کو ڈرایا گیا، بھگایا گیا، اور پھر جب وہ مختلف طرف بھاگے ہیں نکلنے کے لیے وہاں پہ بلاسٹ کیا گیا تاکہ کیجویلٹیز زیادہ ہو سکیں. ہمارے لا انفورسنگ کے ادارے جو ہیں کیا وہ ان چیزوں کو پریمپٹ نہیں کر پاتے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں تو کافی عرصے سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے. جی، اب یہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پریمپٹ نہیں کر پا رہے ہم اسے. اس میں بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ
جو ان کے لوکل آپریٹیوز ہیں وہ کہیں سے بھی آتے ہوں، چاہے وہ لاہور کے ہیں، لاہور سے باہر کے ہیں، پنجاب کے ہیں، پنجاب سے باہر کے ہیں، پاکستان کے ہیں، پاکستان سے باہر کے ہیں، ان کو یہاں پہ لوکل مقامی کچھ لوگوں کی مدد چاہیے ضرور، آف کورس، اور ان کی انڈوکٹرینیشن کے لیے بھی کہ آخری وقت میں آپ جب جانے لگیں تو آپ کو ایک آخری سبق پڑھایا جائے کہ آپ کس مہم پہ جا رہے ہیں اور کیا آپ کا جنت میں کیسے آپ جگہ پانے والے ہیں، یا جو بھی طریقہ کار ہے۔ اب وہ جو لوکل آپریٹیوز ہیں، جو مقامی ان کے کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہم نے نہیں آج تک دیکھا کہ کہیں لاہور کے علاوہ بھی کہیں اور بھی کہیں پکڑے گئے ہوں، یا اگر پکڑے گئے ہیں تو وہ کوئی ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پہ کوئی پکڑا گیا ہو، جیسے کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کے بعد ایک بندہ بچ گیا تھا، اس کے آپ نے رابطے لے لیے اور آپ نے ایک چھوٹا سا کریک ڈاؤن کر دیا۔ باقی جو وہاں پہ سے جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں سے بھی آتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں، یہاں پہ آ کے جو آخری لمحے پہ ان کو جو مدد ہم پہنچاتے ہیں، مٹیریل بھی اور اسپرچول بھی۔ اور شوکت عزیز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، جی اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پتا چلا تھا پورا ہمیں کہ 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک خود کش دماغ۔ جی بالکل، ابھی تک تو ہم یہی نہیں طے کر پائے کہ جی ان کے پیچھے کوئی اور بھی ریموٹ کنٹرول سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ آخری وقت میں تھوڑا سا جھجکے جا کے، یہ لاہور کی جو FI بلڈنگز پہ ہوا تھا، اس کے بارے میں اگر آپ اس کے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ٹیمپل روڈ پہ ایک جگہ وہ ایک ٹرک ایک مشکوک سا ساری رات کھڑا رہا اور اس نے وہاں پہ جا کے صبح جا کے ٹکرا دیا۔ تو جو ان کے جو لوکل کانٹیکٹس ہیں، ان پہ اس میں جب ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اسٹیریوٹائپس پہ چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سنیں گے کہ جی فلاں ایک ایتھنک کمیونٹی ہے جو کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں رہتی ہے، ان کے لوگ آپ نے پکڑ کے، میں نام لے دیتا ہوں کہ جی پٹھانوں کو پکڑ لیا، اگر جو آپ جی پختون، کچھ انہوں نے بھی بند روڈ پہ ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، کچھ یہ بھی پولیس والے بھی جا کے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی ایتھنک، اس کو اس طرح ایتھنک اس کو آپ کلر نہیں دے سکتے، سیکٹیرین میں تو نہ لایا، نہ سیکٹیرین نہ ایتھنک۔ تو اگر کوئی ہے ملزم یا مجرم اور اس کو وہ کہیں کا بھی ہے، لاہور کا ہے یا ملتان کا ہے یا جھنگ کا ہے یا کسی کہیں کا بھی ہے، وہ ناممکن ہے کہ لاہور کی مقامی مدد کے بغیر وہ وہاں پہ یہ ساری حرکات کرے۔ ابھی ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے تو رانا صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں۔